ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا بشير له ولا ند له ولا ضد له ولا معاهد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وسراجنا ونذيرنا وبشيرنا هادي سبيلنا راوي عديلنا وإمامنا وإمام كل مولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. تحسن الہ وانت تظہر حبہ فهذا العمر في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأتاته إلا المحب لمن يحب مطيع. محترم سامعین، بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث پڑھی گئی ہے، تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے، عرضی ہے، التجا ہے. باری تعالی حق سچ بیان کرنا توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ بھائیوں کو، ہم سب کو سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں. دنیا کائنات میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک امراء ہیں، سودراء ہیں، وزراء ہیں، شرفاء ہیں، لینڈ لاٹ ہیں. پھر ان میں بھی ایک وہ ہیں جو دیندار ہیں، دوسرے وہ ہیں جو بے دین ہیں، لا دین ہیں، جن کو دین سے، نبی کی شریعت سے، اللہ کے بھیجے احکام سے کوئی غرض نہیں. ان کا مطلوب مقصود دنیا ہے، کرسی ہے، وجاہت ہے، دبدبہ ہے، شہزوری ہے، زوراوری ہے، آکڑ ہے، تکبر ہے. پھر انہی امراؤں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں حال میں نوازا ہے. دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے. دنیا بھی بہتر اور دین بھی بہتر. یہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. دوسرا گروہ، دوسری پارٹی وہ غریب ہے، مسکین ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، رہن سہن کے لیے بنگلہ اور کوٹھی گھر نہیں. غربت ہے، مسافری ہے، مگر دل میں تقوی ہے، للہیت ہے، خشیت الہی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے. اس دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے اور آخرت میں سب سے بہتر کامیاب ہے. کہ ہے تو غریب دیکھنے میں،
دنیا داروں کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی رفاقت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت قدر ہے، قیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام موجود تھے۔ ایک بندہ گزرا، بڑا لینڈ لاٹ، آکڑ تاکڑ والا، اچھے لباس میں۔ تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ اس کے بارے میں جانتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا جی یا رسول اللہ، یہ بہت پیسے والا ہے، دولت والا ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، کسی کو بلائے تو بھاگ کے آئے، کسی کے کام کے لیے کہے تو وہ کرنے کو تیار ہے۔ جس کام کے لیے کہے اس کی مانی جاتی ہے، یہ پیسے والا ہے، دولت والا ہے، سرمایہ والا ہے۔ نبی علیہ السلام خاموش ہوئے، تھوڑی دیر گزری، ایک اور آدمی گزرا، مسکینی حالت میں، کپڑے میلے اور بالکل نڈھال، مسکین اور غریب۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، یہ غریب ہے، سلام پڑھے تو کوئی جواب نہ دے، روٹی مانگے تو کوئی دے نہیں، یہ بیچارہ محض مسکین ہے، اس کو کی قدر و قیمت نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ان دونوں میں تمہیں فرق کیا نظر آیا؟ صحابہ نے کہا فرق یہ ہے، وہ دولت مند ہے، یہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، لینڈ لاٹ ہے، اگر کسی رشتہ بھی مانگے لڑکی تو دے دیں گے، اور اس بیچارے کو کوئی روٹی نہیں دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو پہلا جا رہا تھا، جس کے کاٹن کے کپڑے تھے، بڑی وجاہت اور دبدبے میں، بڑی شان شوکت میں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی قدر نہیں۔ یہ جو غریب جا رہا تھا، دیکھنے میں مسکین ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، سادی زندگی ہے، مگر اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا قدر ہے، اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ تو کامیابی کا راز، فلاح اور بہبود کا راز اس دنیا میں بھی آخرت میں کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ ولی ہے، کتب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، اوتار ہے، عام ہے یا خاص ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، ہر حال میں اللہ سے ڈرتا ہے، چاہے وہ وزیر ہے یا چیف ہے، صدر ہے یا امیر ہے یا غریب ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، لباس میں، شعار میں، طول میں، بول میں، قول میں، رہن سہن میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرات میں، ہر حال میں اللہ سے ڈرتا ہے کہ میرے سے کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوئی۔ تو فرمایا یہ کامیاب ہے، اور ساتھ ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں بھاگتا، اپنا بھروسہ اور سہارا اللہ پہ رکھتا ہے، توکل اللہ پہ رکھتا ہے۔ جو کچھ ملے گا اوپر والے سے، عزت اللہ سے ملے گی، ذلت اللہ سے ملے گی، جو کچھ بھی ملے گا میں اس کے سہارے پہ جی رہا ہوں، اس کے سہارے پہ کھا رہا ہوں۔ اور من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، وہ اللہ پہ سہارا رکھتا ہے اور اس کو کافی سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بھی کامیاب ہے۔ اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا، ڈرتا ہے مگر توکل نہیں،
جیسے آج کی دنیا ہے، چاہے وہ بڑے ہیں یا غریب ہیں، 80% انسان 100 میں سے اسی بیماری میں، اسی مرض میں مبتلا ہیں۔ جہاں بڑا دیکھا چھوٹا دیکھا، کہیں قبہ دیکھا کہیں جبہ دیکھا، کہیں بڑے کو دیکھا کہیں پیر کو دیکھا، زندہ یا مردہ کو دیکھا، تو کوئی سر سجود ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کوئی منت سماجت میں ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس جو کچھ ہے ادھر ہی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس کی قرآن میں مثال عطا فرمائی ہمارے سمجھانے کے لیے کہ پیسہ، یہ دولت، یہ کرسی، یہ ساز و سامان، یہ سونا چاندی کام نہیں آئے گا۔ اگر ہے بھی صحیح میری طرف سے ملا ہوا ہے تو پھر اس میں بھی کار خیر یہ سمجھے کہ اللہ نے دیا ہے اور اسی کو اسی حال میں استعمال کرے، اسی حال میں اس کی گزر بسر کرے، اسی حال میں غریبوں کی مدد کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر بھی رکھے اور بھروسہ بھی اللہ کی ذات پہ۔ فرعون نے، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نوازا، کافر تھا، غریب تھا، اللہ نے اس کو اپنی اس کی محنت سے، کوشش سے، عقل مندی سے صدارت کے منصب پہ پہنچا اور مصر کا بادشاہ بنا۔ لمبا واقعہ ہے اور قرآن میں سب سے زیادہ واقعات جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ تو کسی نجومی نے اس دور میں، کسی کاہن نے فرعون سے کہا، اس دور میں کاہنیت، جادوگری، تعویذ ٹونا، پھول پھونکا زیادہ تھا، ضلالت اور گمراہی کا دور تھا، کفر اور شرک کا، بدعت اور خرافات کا، کہ تم قبطی ہو، تمہارے ساتھ ایک گاؤں ہے سبتی کا، بنی اسرائیل کا، ان میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تیری سلطنت چھینے گا، تیرے ساتھ مقابلہ کرے گا، تجھے زیر کر دے گا۔ اور دنیا میں ہر بندہ چاہتا ہے میں اس سے تکڑا ہو جاؤں، مال میرے پاس زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، شان شوکت ہو، دنیا تعریف کرے، واہ بھائی واہ، بلے بلے۔ فرعون کو ڈر محسوس ہوا، خائف ہوا، اس نے اپنے وزیروں سے، اپنے چیلوں سے، اس دور کی پارلیمنٹ، اس دور کے اس کے وزراء شرفاء، ان کو بلایا، اجلاس بلایا، میٹنگ کی کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے، کیسا قانون بنایا جائے، کو مسودہ تیار ہو، تاکہ ادھر سے کوئی آ بھی گیا تو میری خیر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، قصص میں، شعراء میں، قرآن کے مختلف سپاروں میں، سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر فرمایا ہے۔ آخر فیصلہ نوبت اس بات پہ آئی کہ بنی اسرائیل میں سے جس عورت کے گھر میں، بہن بیٹی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو، انٹری کی جائے، ریکارڈ جمع کیا جائے، اور یہ ریکارڈ موجود ہو کہ جس دن ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آئے، بچہ پیدا ہو، اس کی گود سے چھین کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بل پاس ہوا اس دور میں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ سب نے کہا یہ ٹھیک ہے، نہ رہے گا سر، نہ پڑے گا درد، جو بھی ماں کے پیٹ سے بچہ آئے اس کی گود سے لے کر اسے وہیں تکبیر دے دو۔ ادھر غریبت، ادھر وہ غریب لوگ، اور یہ بادشاہ
اسلحہ، کمانڈو، پولیس، ہائی جیک، دنیا، دولت، سرمایہ. تو میرے بھائیوں، یہ کام شروع ہو گیا. نقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم. بچیوں کو کچھ نہیں کہنا، جو لڑکی پیدا ہو اس کو کچھ نہیں کہنا، جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کرنا. یہ کام شروع ہو گیا. بچے ذبح ہو رہے ہیں. کتنے سال گزر گئے، ہزاروں کی تعداد میں. بچیاں کیا کریں گی؟ گھر کا جھاڑو دلوائیں گے، خدمت لیں گے، نعوذ باللہ بڑی ہوں گی، ان سے دوسرے کام بھی لیں گے کیونکہ ہم بدمعاش ہیں، ہماری حکومت ہے، ہم سربراہ ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس کچھ ہی نہیں. اگر سر بھی اٹھائیں گے، گولی ہے، ڈنڈا ہے، بندوق ہے، تلوار ہے. ظالم سے ہر ایک ڈرتا ہے. آج ہر بندے کو علم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے صندوق میں ڈالا گیا اور دریائے نیل میں ڈالا گیا، اور وہی صندوق گھومتی گھامتی فرعون کے گھر میں پہنچی، جس کے قتل کے لیے، جس کے نہ رکھنے اور رہنے کے لیے اس نے ہزاروں بچے ذبح کروائے. جسے رب رکھے اسے کون چکھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا کہ وہ یہ جرم کر رہا تھا. اس کے ماننے والے، اس کے رضاکار، اس کے اہلکار، اس کے پیشکار، اس کی حکومت والے، اور میں عرش سے دیکھ رہا تھا یہ کر کیا رہا ہے. کیونکہ اللہ بردبار ہے، اللہ حلیم ہے. اللہ جلدی بدلہ نہیں لیتا، ڈھیل لیتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. ان بطش ربک لشدید. اس کی پکڑ بہت بڑی سخت ہے. اللہ نے موسیٰ کو پیدا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے یہاں وحی کروائی، صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈالا. جس کی خاطر ہزاروں بچے ذبح ہوئے، اسی بچے کو فرعون پال رہا ہے. کیسے اللہ کی شان ہے. اسی کی خدمت، اسی کو کھانا، اور بیوی اس کی کہہ رہی ہے یہ میرا بچہ ہے. عسیٰ ان ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. انہیں علم نہیں تھا، شعور نہیں تھا. یہ وہی ہے جس کی خاطر تم نے ہزاروں کو ذبح کروا دیا. یعنی یوں سمجھو، کہنا نہیں چاہیے، سمجھانے کے لیے کہ دشمن اپنے دشمن کو ہاتھ سے پال رہا ہے اور اللہ پلوا رہا ہے. اللہ نے ساری تدبیریں، ساری سوچیں، ان کی فکر جو بھی تھے سب کو اندھا کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو پالا. تو اس واقعے سے مقصد کیا ہے کہ بنی اسرائیل بھی کمزور، غریب، اور موسیٰ علیہ السلام بھی غریب، امت بھی غریب اور نبی بھی غریب. دوسری طرف بادشاہ بھی ظالم، رعایا بھی ظالم. جیسے قومیں قوموں کو دشمن ہوتی ہیں، برادری برادری کی، چھوٹا بڑے کا، بڑے چھوٹے کا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک زمانہ آیا، موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے. کیسے پلے، کیسے دودھ پلایا گیا، کیسے خدمت کی، آپ جانتے ہیں. اس کو چھوڑتے ہیں. جوانی کا عالم آیا، جوبن جوانی، چڑھتی جوانی، 30 سال کے قریب. حضرت تھوڑا سا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں جوانی اور جوبن جوانی
پھر عام بندہ نہیں، پھر خاص اخص الخاص بننے والا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنائیں گے، موسیٰ کلیم اللہ بنائیں گے۔ جوانی کا جب زمانہ آیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکمت بھی دی اور علم بھی دیا۔ حکمت کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو، علم کہتے ہیں جان پہچان کو۔ علم کے بغیر بندہ ناکارہ ہے، علم ہے اور حوصلہ نہیں، حکمت نہیں، سمجھ بوجھ نہیں، تب بھی بیکار ہے۔ حکمت بھی ہے یعنی حکیم ہے، نباز بھی ہے، تجویز بھی ہے، تشخیص بھی ہے، تو وہ حکیم کامیاب ہے۔ تشخیص صحیح کرتا ہے نبض دیکھ کے کہ فلاں بیماری ہے، پھر اس کے مطابق دوائی تجویز کرتا ہے، وہ فائدہ دے گی۔ تشخیص صحیح ہے اور تجویز صحیح نہیں، پھر بھی نقصان ہے۔ تشخیص غلط ہے اور تجویز صحیح ہے تو پھر بھی نقصان ہے کہ بیماری کوئی ہے اور دوا کوئی کھا رہا ہے۔ نہ تجویز نہ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو حکمت بھی دیتا ہے اور علم بھی دیتا ہے۔ حکمت بھی سب سے ادوار میں اعلیٰ، پکا چلا رہے ہیں، حکمت بھی اعلیٰ اور علم بھی۔ اب کیونکہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے نظروں میں کہ یہ فرعون کا بیٹا ہے، آسیہ اس کی اماں ہیں، اب بادشاہ اس کا بیٹا دائیں بائیں کھائے پیے جائے پھرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آزاد ہے، اور اتنی عمر ہو رہی ہے کہ 30 کے قریب۔ دوپہر کا ٹائم تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی سے اپنے گاؤں سے نکلے کہ میں جاؤں فرعون کے گھر میں۔ داخلہ ممنوع نہیں تھا کہ ایک فرعون کا بیٹا ہے، جب چاہے جب آئے، جو کھائے جو چاہے۔ شہر کے قریب پہنچے، شہر کے اندر آئے، دیکھا 2 بندے لڑ رہے ہیں، 2 نوجوان آپس میں مکہ چکا لگا ہوا ہے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سبتی بنی اسرائیلی، ایک فرعون کا بورچی، فرعون کا روٹی پکانے والا خادم، خاص بندہ۔ وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے کو مار رہا ہے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ تھا، جانتے تو دونوں تھے، اس نے آواز دی موسیٰ علیہ السلام، مہربانی کر میری مدد کر، مجھے چھڑوا، یہ مجھے مار رہا ہے مفت میں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور دونوں کے درمیان میں جیسے 2 بندے لڑ رہے ہوں تو چھڑوانے والا درمیان میں آ جاتا ہے، اس کو ادھر کیا، اس کو ادھر کیا، مگر کیونکہ وہ فرعون کا بندہ تھا، اس کو پتہ تھا میں بڑی سرکار کا آدمی ہوں، اگر اس کو مار بھی دوں تو میرے سے کون پوچھے گا۔ موسیٰ علیہ السلام مفاہمت میں، قرابت میں سمجھا رہے ہیں نہیں لڑو، کیوں مار رہا ہے؟ تو غریب نے کہا جناب اعلیٰ، نوکر یہ ہے، خادم فرعون کا یہ ہے، تنخواہ یہ لیتا ہے، پیسے یہ لیتا ہے، اور مجھے کہتا ہے لکڑیاں جمع کر اور یہ وہ کر۔ میں نے کہا میں کیوں کروں، میرا کہہ دے، کھائے تو اور گاؤں میں، شادی کسی کی اور ناچے احمق، نوکری تیری، خادم تو، ملازم تو، میرا کیا نہ دینا نہ لینا، اس آؤ میں یہ مجھے مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی مگر وہ باز نہیں آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے رکھا مکہ، فوقظہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے جیسے ہوتا ہے کہ اس کو بار بار روک رہا ہوں، زیادتی بھی کر رہا ہے، غریب کو مار بھی رہا ہے، پھر بھی باز نہیں آ رہا۔ اب نبی جو ہوتا ہے طاقت میں بھی سب سے اعلیٰ، نظرنے میں عام آدمی ہوتا ہے،
مگر اللہ کے نور کی طاقت اتنی ہوتی ہے 40 پہلوانوں کے برابر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم نہیں تھا کہ میرے مکے سے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گا، یہ مر جائے گا، الٹا عذاب پڑے گا۔ تو جب وہ باز نہ آیا، موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، غصے میں لگایا اس کو تھپڑ، یعنی کیا، مکہ۔ جیسے مکہ لگا وہ نیچے گرا اور اس کا سانسیں رخصت ہو گئی۔ جو دوسرا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا، وہ تو بھاگا کہ کہیں مجھے بھی اگر لگ گیا تو میں بھی مر جاؤں گا۔ وہ بھاگ گیا، مخصوص بندہ، خاص بندہ فرعون کا، وہ مکے سے چلا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ، عجیب منظر ہو گیا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، غلطی ہو گئی۔ اچھا میں نے چھڑوایا، چھڑوانے میں، مفابت میں، صلح میں، محبت میں نے مکہ لگایا، اور یہ شیطانی عمل ہے۔ یا اللہ میرے سے بندہ اچانک مر گیا۔ نبی گناہ کرتا نہیں، کیونکہ نبی معصوم بھی ہے، نبی محفوظ بھی ہے۔ کسی کو بغیر جرم کے مارنا، من قتل نفسا بغیر علم قتل الناس جميعا، ایک بندے کو بغیر جرم کے مارنا پوری دنیا کے مارنے کے برابر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے یا اللہ، عجیب ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فغفر لہ، ایسو کا علاج ایسے ہوتا ہے۔ کافر بے ایمان جو تیری بات نہیں سمجھ رہا تھا، ظالم بھی تھا، اور اپنے اس کفر کے بل بوتے ہماری سریک میں کہتے ڈاڈ مرسی کہ میرا پیچھے سربراہ بادشاہ ہے، میں اس کا خاص ہوں۔ اگر ایس ایچ او کا پیشکار ہے، سینتری ہے، تو ایس ایچ او سے بھی اس کو آکڑ تاکڑ زیادہ ہے۔ ڈی ایس پی صاحب کا خادم ہے، ایس پی صاحب کا، وزیر صاحب کا مشیر ہے، تو وہ بیچارہ سر سے بولتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا قرآن میں، نبی غریب، ابھی نبی نہیں بنے، موسیٰ ہیں مگر کلیم اللہ نہیں بنے، تورات نہیں ملی، نبوت نہیں ملی، غربت کا منظر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مگر دل میں تقوی بھی ہے اور دل میں توکل بھی ہے، کہ بھروسہ بھی اللہ پہ اور ڈر بھی اللہ کا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، ترجمہ کریں۔ وَلَمَّا بَلَغَ، اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے، 25 سال، 30 سال، 40 تک جوانی پکتی ہے، اور 40 کے بعد بندہ پھر نڈال ہوتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، جوبن جوانی، چڑھتی جوانی، موسیٰ علیہ السلام اس حال میں پہنچے، آتیناہ حکما وعلما، میں اللہ نے، میں رب نے موسیٰ علیہ السلام کو حکماً حکمت عطا فرمائی، سوچ سمجھ بوجھ، وعلما تعلم تعلیم علم عطا فرمایا۔ ٹائم تھوڑا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جو بندہ نیکوکار ہو، اللہ کی بات ماننے والا ہو، اللہ کے احکام کو مان کر چلنے والا ہو، رب پہ بھروسہ رکھنے والا ہو، وقت کے نبی کی بات ماننے والا ہو، اطاعت خداوندی کرنے والا ہو، نجزی المحسنین، پھر ایسے بندوں کو ہم اچھا بدلہ دیتے ہیں، جیسا ہوگا ویسا
اچھا ہے تو اچھا ہی دنیا میں بھی اچھا گنا جائے گا، دنیا میں بھی انعامات ملیں گے، اور آخرت تو سبحان اللہ۔ حکما و علما وکذالک نجزی المحسنین۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی عطا فرمائی۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام نہیں بنے، صرف موسیٰ ہیں، کلیم اللہ نہیں بنے، علم بھی دیا، حکمت دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جو میری بات مان کے چلے، اللہ کے احکامات کو مانے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَ عَلَىٰ حِينَ غَفْلَةٍ۔ دوپہر کے ٹائم 1:30 بجے بڑے لوگ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، جانور پرندے اڑنے والے بھی سہارا کرتے ہیں کہ دوپہر کا ٹائم ہے، گرمی ہے، تھوڑا سا سکون کر لیں۔ عَلَىٰ حِينَ غَفْلَةٍ، ایک ایسے وقت میں اپنے گھر سے نکلے، اپنے بستی سے نکل کر کہاں رہے ہیں؟ فرعون کے گھر۔ من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان۔ دو نوجوانوں کو دیکھا، آپس میں لڑ رہے ہیں، مکہ بازی ہو رہی ہے، تھپڑ لگ رہے ہیں، ایک مار رہا ہے، دوسرا کھا رہا ہے، وہ جان چھڑا رہا ہے۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ اللہ نے کیسے سمجھایا؟ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، شیعتی قبیلے اور قوم کا، وھذا من عدوہ، ایک دشمنوں کا، فرعون بھی دشمن، فرعون کی رعایا بھی دشمن، مصر والے بھی دشمن، فرعون کی قوم بھی دشمن۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے سبتی نے، اسرائیلی نے بلایا، اے موسیٰ بھاگ، اے مجھے چھڑوا، یہ مجھے مارے جا رہا ہے۔ علی الذی من عدوہ، میری مدد کر، یہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے، قصور بھی اس کی ہے، مجرم بھی یہی ہے، میں غریب آدمی ہوں، اگر میں اسے مار لوں میں ڈرتا ہوں، مہربانی کر مجھے چھڑوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی چھڑوانے کی، اصولی بات ہے جو نہ چھوڑے تو پھر غصہ آتا ہے چھڑوانے والے کو، کہ بار بار اسے روک رہا ہوں، منع کر رہا ہوں کہ چھوڑتا کہ نہیں۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شرم بے حیا، تجھے بار بار منع کر رہا ہوں، درمیان میں آڑے ہوں، پھر بھی تو چھل اچھل کے اسے مارتا ہے، باز نہیں آ رہا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا، تھپڑ مارا۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے، ایک تھپڑ سے، وہ فرعون کا خادم نیچے گرا، سانس نکل گیا، بندہ مر گیا۔ موسیٰ کے مکے سے بولو اِنَّا لِلَّهِ۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا یا مکہ مارا۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ادھر مکہ لگا، بندے کا روح نکل گیا۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے مولا یہ کیا ہو گیا؟ لوگ ڈنڈوں سے نہیں مرتے، گولی سے بچ جاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، میرے ایک تھپڑ سے بندہ چلا گیا، لگتا ہے ھذا من عمل الشیطان، اس کے اندر کوئی شیطانی عمل ہو گیا ہے، نہ میں آتا، نہ میں چھڑواتا، نہ میں مکہ مارتا، اور نہ یہ بندہ قتل ہوتا۔ قال ھذا من عمل الشیطان انہ
مضل مبین، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے شیطان کو نکالا تھا جنت سے، تو اس نے کہا تھا قال رب ہاں وبعزتک لاغوینہم اجمعین، اللہ تیرے جلال کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیرے نور کی قسم، تیری عزت کی قسم، تو مجھے اس کی وجہ سے جنت سے نکال رہا ہے، میں اس کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ شراب، زنا، چوری، قتل، جھوٹ، بغاوت، شراب، جوا، بے حیائی، دنیا میں دائیں بائیں آگے پیچھے جو بھی ہوگا، پیدائش سے لے کر شادی کی رات سے لے کر قبر تک میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے عزت کی قسم، دیکھ میرے مولا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، نہ میں آتا، نہ میں چھڑواتا، نہ میں تھپڑ مارتا، اس میں شیطانی عمل ہو گیا، کچھ اس نے بھی ملاوٹ کر لی۔ اِنَّهُ، یہ موسیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اِنَّهُ عَدُوٌّ، یا اللہ شیطان بڑا دشمن ہے، مضل، کھلا کھلا، مبین، ظاہر باہر، بڑا بے غیرت ہے، میرے سے غلطی ہو گئی۔ قال رب انی ظلمت نفسی، مومن کی شان ہے، کوئی انسان سے بھول ہو جائے تو معافی کس سے مانگے؟ بولو تو صحیح، کس سے؟ اس لیے حضور نے فرمایا 70 دفعہ بھی دن میں 70 دفعہ، اگر ایک گناہ کیا پھر معافی مانگی، پھر گناہ کیا، 70 بار معافی مانگی۔